چینی مسافروں کی اپنے ملک اور دوسرے ملک کے ایئرپورٹس پر اسکریننگ ہو رہی ہے۔ ان افراد میں نظام تنفس کو متاثر کرنے والے ایک نئے وائرس کی جانچ کے لیے بخار اور دیگر علامات کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس وائرس کو کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بظاہر اس کے ارد گرد تاج یا کراؤن کی شکل میں ایک ہالہ سا بن جاتا ہے۔ کئی جان لیوا بیماریوں سمیت عام نزلے زکام کی وجہ بننے والا کورونا وائرس اس قسم کے وائرس سے ہو سکنے والی بیماریوں کی ایک مثال ہے۔ سارز یا سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹوری سنڈروم نے چین میں خوراک کی ایک منڈی میں جانوروں میں جنم لیا تھا۔ اس کے بعد کورونا وائرس کی ایک اور قسم یعنی مڈل ایسٹ ریسپریٹوری وائرس یا مرس سامنے آیا۔ مرس شاید چمگادڑوں کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن اب یہ تمام مشرق وسطی میں پایا جا رہا ہے اور وہاں اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کی ابھرنے والی ان تمام اقسام کا ایک درمیان کا ہوسٹ بھی ہوتا ہے جو ان کے جانوروں سے انسانوں میں منتقلی میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ نیا سامنے آنے والا کورونا وائرس چین کے ووہان شہر کی ایک خوراک کی منڈی سے پھیلا ہے جہاں قریباً 1.10 کروڑ افراد بستے ہیں۔ سانس کو متاثر کرنے والے وائرسز سے متاثرہ لوگ جب کھانستے اور چھینکتے ہیں پھر متاثرہ جگہوں کو چھو کر اپنے چہرے، ناک اور آنکھوں کو چھوتے ہیں تو ایسے میں ہوا کے ذریعے یہ وائرس پھیلتے ہیں۔ فریمین کہتے ہیں کہ ایبولا وائرس جو جسم کی رطوبت سے پھیلتا ہے اس کے مقابلے میں کورونا وائرس کا شکار ہونا زیادہ آسان ہے۔ اب تک اس وائرس کی کسی مخصوص انسانی گروہ کو متاثر کرنے کا واقعہ تو سامنے نہیں آیا، تاہم بڑھتی عمر اس سلسلے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں، 65 سال سے اوپر ہیں، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو پیچیدگی کا زیادہ سامنا ہو، لیکن اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ان پیچیدگیوں میں نمونیا، برونکائٹس، گردے کی ناکامی اور پھیپھڑوں میں رطوبت کا بڑھ جانا اور پھر موت شامل ہیں۔ اگر آپ کو ثانوی قسم کی جراثیم انفیکشن ہو جائے تو آپ کو اینٹی بایوٹک دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہو اور سانس میں مدد درکار ہو تو آپ کو سانس کی مشین سے مدد دی جائے گی، لیکن اس جدید قسم کے کورونا وائرس کے لیے اب تک کوئی مخصوص آزمودہ اور پر اثر طریقہ علاج دریافت نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے سائنسدان اب اس وائرس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اگلا قدم یہ جاننا ہے کہ یہ وائرس آیا کہاں سے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وائرس کرتا کیا ہے اور بیماری کا باعث کیسے بنتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تشخیص کا کوئی طریقہ کار تیار کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر طور پر پتہ چل سکے کہ یہ کمیونٹی میں کیسے پھیل رہا ہے۔ جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، بیماریوں کی روک تھام کے امریکی محکمے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے تجویز کیا ہے کہ لوگ ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں، چھینک اور کھانسی کی صورت میں اپنی کوہنی میں منہ چھپائیں اور اگر یہ شبہ ہو کہ وائرس ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔